ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کس کو امیر بنا کے جا رہے ہو جو اتنا سخت ہے، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ تو غشی کی کیفیت تھی، موت کا وقت تھا، تو ایسے سر کو جھٹکا دیا، کہتے ہیں اتخوفنی بربی، تو مجھے میرے رب سے ڈراتا ہے، انا اعلم بربی منکا، میں اپنے رب کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ کافروں کو دھوکہ لگا ہے توحید میں تو وہ پتھروں کے آگے جھک گئے، مسلمانوں کو دھوکہ لگا ہے رب میں تو وہ جھوٹ میں، رشوت میں، چوری میں، ڈاکے میں، نشے میں، حرام راستوں پہ چلے گئے۔ روٹی کی تو کھاویے، روٹی کی تو کھاویے، بچنوں کی تو پا لیے۔ اللہ نے پہلا لفظ کہا الحمدللہ، بولو رب العالمین، الحی زندہ، موت سے پاک، القیوم ساری کائنات کو قائم کرنے والا۔ میرے نبی کی تہجد کی دعا ہے اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اے رب تو ہے زمین آسمان کو قائم کرنے والا۔ آپ کے گدھے عفیر یافور، آپ کی اونٹنیاں عذبا جدعا شہبا، آپ کے گھوڑے ورد یعصوب یعبوب لحیف لزاز طراز ثقب سبحہ، یہ سب عالی شان گھوڑے تھے جن پر آپ نے سواری کی۔ جنگل سے آواز آئی ہا نحنو، ادھر آؤ ہم یہاں کھڑے ہیں۔ گائے بکریوں نے کہا ہم آہوان صحرا، سر خود نہاد برکف بامید آن کے روزے، بشکار خواہی آمد، نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ اور جب اس کو قبر میں اتار دیا تو آپ پہنچے تو کہ اس کو باہر نکالو۔ باہر نکالا، اپنی گود میں سر رکھا، لعاب نکال کے اس کے منہ میں ڈالا۔ 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا یہ منظر دیکھ کر، 100 منافق مسلمان ہوئے اس دن۔ بہت بڑا کام ہے، گھروں کو اجاڑنے والی ہے اس کا غلط استعمال، گھروں کو آباد کرنے والی ہے اس کا میٹھا استعمال۔ میٹھے بول میں جادو ہے، غیبت، جھوٹ، گالی، بہتان، تانے، طنز یہ زندگیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ، او کما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، دوستو، میرے عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یہ اعزاز بخشا ہے، لیکن اس میں ایک عجب نقص ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم بالکل جاہل، اور باقی جتنی مخلوق ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے علم دیا، اسے ہدایت دی، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔
انسان جاہل پیدا ہوتے ہیں، لا تعلمون شیئا، چونکہ یہ اس کا امتحان ہے تو اس کے آگے دو راستے کھول دیے ہیں۔ ایک وہ علم ہے جو انسان خود سیکھتا ہے، اس کو قرآن کہتا ہے هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کوئی علم ہے تو دکھاؤ اپنے رب کو۔ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، سبحان اللہ، جو کچھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیاوی علوم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ سارے تمہاری خوش گمانیاں ہیں اور یہ سارے تمہارے اٹکل پچو ہیں۔ علم وہ ہے جس کو کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، یہ نہیں، لا مبدل لکلمات، کوئی اور ہے بھی نہیں جو اس کو بدلے۔ لا تبدیل، یہ خود بھی ناقابل تبدیل ہے، کوئی بدلنا چاہے تو بدل نہیں سکتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دعویٰ دنیا میں کسی نے نہیں کیا، نہ ہی کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ اللہ نے کہا شک سے پاک ہے ہماری بات، قول فصل، فیصلہ کن بات ہے، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، مکمل ہو گیا تیرے رب کا کلام سچائی اور عدل پر، لا مبدل لکلمات، ساری دنیا مل کر بدلنا چاہے نہیں۔ تو آپ خوش قسمت ہیں، آپ اس علم کے مسافر ہیں جس سے انسان بنتا ہے، ورنہ قرآن اور حدیث کے بغیر انسان اور جانور میں بولنے اور نہ بولنے کا فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں جو تمہیں نظر آ رہے ہیں انسان، پھر اس میں طاقت لاتا ہے انہم الا کالانعام، سوائے جانور کے یہ اور کچھ بھی نہیں، بل ہم اضل سبیلا، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور تو اللہ کو پہچانتا ہے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، تو اس میں جانور کائنات ساری آ گئی، سب اللہ کو جانتے ہیں۔ جن کے سامنے نہ اللہ کی کتاب ہے نہ نبی کا فرمان ہے، ان کو اللہ کہہ رہے ہیں تو بیچارے جانور ہیں، جانور کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، میں حدیث کو بعد میں بات کروں گا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، عربی واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے، یہ دنیا کی واحد زبان۔ ہماری اردو میں، فارسی میں فا کا کوئی مطلب کوئی نہیں، با کا کوئی مطلب کوئی نہیں، لیکن یہ جو 29 حروف ہیں، ابن المنظور رحمہ اللہ نے لسان العرب لکھی ہے، لغت کی کتاب 17 جلدوں میں ہے، وہ کہتے ہیں اگر میں حرفوں کی تشریح کروں تو 17 جلدیں اور تیار ہو جائیں گی حروف کی۔ یہاں وعلم کی بجائے فعلم، فا کا مطلب ہوتا ہے کہ جلدی کرو، فوراً۔ سب سے پہلا علم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بائبل میں ہے کہ حضرت مریم کو حمل ہوا، پھر وہ 9 مہینے پلتا رہا، پھر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فَحَمَلَتْهُ،
تھوڑا پیچھے سے آؤں، فتمثل لها بشرا سویا، جبریل انسانی شکل میں آئے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے اگر تجھے کوئی اللہ کا خوف ہے۔ انہوں نے کہا انما انا رسول ربک، میں کوئی انسان تو ہوں نہیں، میں تو فرشتہ ہوں، تو میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، آپ کو بیٹا ہونے والا ہے۔ تو وہ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام، مجھے بیٹا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو راستے ہیں، حلال اور حرام۔ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، تو میری شادی نہیں ہوئی، حلال راستہ بھی کوئی نہیں۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ میں غلط عورت ہوں کہ غلط راستے سے بچہ پیدا ہو، دو ہی راستے ہیں، تو نہ حلال کا راستہ ہے نہ حرام کا راستہ، تو انا کیسے ہوگا؟ قال كذلك، ایسے ہی ہوگا۔ قال ربك هو علي هين، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹیں۔ وہ آگے آ رہے ہیں، وہ کہے ڈرو نہیں، وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، آخر دیوار کے ساتھ لگ گئیں، اب پیچھے تو ہم کوئی راہ کوئی نہیں رہ گیا۔ تو جبریل یہاں سے پکڑا، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، سیدھے ہاتھ یہاں سے پکڑا اور دور سے پھونک ماری۔ جب پھونک ماری تو میں فا سمجھانا چاہتا تھا، فَحَمَلَتْهُ، فوراً حمل ٹھہر گیا، فَحَمَلَتْهُ، پھر فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر فوراً پھر فا آ گیا ہے، وہ بھاگی ایک دور جگہ، پھر فَأَجَاءَهَا الْمَخَاض، پھر یہاں فا آ گیا، پھر فوراً ان کو دردیں شروع ہوئیں، إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور کھجور کے تنے کی ٹیک لگائی، اوپر شاخیں نہیں تھی، اور بچہ پیدا ہو گیا۔ بچہ پیدا ہونے، ایک تو فَأَجَاءَهَا الْمَخَاض، اور پھر جبریل آئے، فَنَادَاهَا، پھر فا پہ غور کرو، فَنَادَاهَا، فوراً جبریل آ گئے، من تحت، پیچھے کھڑے ہو گئے، پہلے تو سامنے آئے تھے، اب بے پردی ہے، بچہ ہے، تو فَنَادَاهَا، پیچھے سے آواز دی، لا تحزنی، غم نہ کر بدنامی کا، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے لیے چشمہ پانی کا جاری کر دیا، یہاں کوئی پانی تھا، دیکھو یہ چشمہ آ گیا ہے۔ پھر کہنے لگے وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ ذرا کھجور کو ہلاؤ۔ کھجور واحد درخت ہے جس کے اوپر سے شاخیں کاٹ دو تو مر جاتا ہے، باقی درختوں کی شاخیں کاٹو تو نیچے سے شاخیں نکل آتی ہیں، تو وہ مرا ہوا تنا تھا، کہا مریم اسے ہلاؤ، پیچھے سے انہیں ہلایا تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو تازہ کھجوریں گرنے لگیں۔ تو پھر جبریل نے کہا کلی وشربی، کھا پی، وقرری عینا، اور اطمینان رکھ، سکون رکھ، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اب تو جائے گی تو لوگ کہیں گے یہ کیا کیا ہے، فقولی انی نذرت للرحمن صوما، تم نے کہنا ہے میرا روزہ ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے تو کسی سے بات نہیں کرنی۔ بنی اسرائیل کے روزے میں چپ بھی رہنا تھا، وہ سچ بھی بولتے تھے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا، تو اسے سارا دن جھوٹ مارو روزہ نہیں ٹوٹتا، ثواب گھٹ جاوے گا، روزہ نہیں جانتا۔ کیا اللہ نے کرم کیا اس امت پر۔ تو میں عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ نہیں سنانا چاہتا، فا کا مطلب بتانا چاہتا تھا
کہ فا کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرو، فوراً کرو، اس لیے وعلم نہیں ہے، فعلم ہے، پہلا علم ہے اللہ کو پہچاننا، پہلا علم ہے کہ اللہ کون ہے، لا الہ الا اللہ۔ ایک حدیث یاد آ گئی آپ کی برکت سے، میرے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو جی بالسماوات السبع والارضین السبع وما بینہن وما فوقہن وما تحتہن فوضعن فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد آپ بچوں کی برکت سے یہ حدیث میرے ذہن میں آ گئی، سبحان اللہ۔ علم کی مجلس ہے نا تو بھولی بسری چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ ہم ایویں پڑھ دینے ہیں، میرے نبی نے سمجھایا کہ لا الہ الا اللہ کتنا طاقتور ہے، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ساتوں زمینیں ایک ترازو کے پلڑے میں رکھو، وہ ترازو اللہ ہی بناوے گا، بندے تو بنا نہیں سکتے، ساتوں زمینیں، ان کے پہاڑ، سمندر، دریا، جنگل، جانور، انسان، جنات، شہر، دیہات، غلے، معدنیات اور چوپائے، دو پائے، مچھلیاں، سوری زمین تو ویسے اتنی سی ہے، میں اس کی کیا تفصیل بیان کروں، ایک پلڑے میں۔ پھر یہ جتنا نظام شمسی ہے یہ سارا ایک پلڑے میں۔ یہ جو ہمارے اوپر پھیلا ہوا نظر آتا ہے ستاروں کا جہان، یہ صرف 3% روشن ہے، 97% میں روشنی پاس نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی مقناطیسی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ جو چیز اندر جاتی ہے وہ بھسم ہو جاتی ہے۔ تو میں ہیوسٹن گیا تھا جماعت میں، وہاں ایک انجینئر سے میری مسلمان تھا، یہ میں اس کی باتیں ہیں، تجھے باہیں منو تو باہیں نہ منو کڑا فرق پاؤں، کوئی حدیث تو ہے نہیں، انہوں نے دوربین نال ہی دیکھا، تو مجھے وہ جانتا تھا اس لیے وہ ملنے کے لیے آ گیا۔ 3% روشن ہے، 97% میں روشنی نہیں ہے۔ یہ جو 3% ہے یہ کتنا بڑا ہے، یہاں سے یہاں تک یہ 3% ہے، یہاں سے ایک جہاز اڑایا جائے یہاں پہنچنے کے لیے، اور اس کی رفتار ہو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، بولو کتنی؟ روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، یہاں سے جہاز اٹھا اور اڑا، اسے اس 3% کے کنارے تک پہنچنے کے لیے 90 ارب سال چاہیے، 90 ارب سال۔ اس وقت میں کہ منو تو میں نہ منو، گل اردو آئی ہے، لیکن وہ تحقیق ہوتی ہے تو وہ کہتے اور لکھتے ہیں۔ تو باقی کتنا حق ہے۔ پھر پہلا آسمان پکڑ کے اسی پلڑے میں اور اس کے فرشتے، پھر دوسرا آسمان اور اس کے فرشتے اسی پلڑے میں، پھر تیسرا آسمان اس کے فرشتے اسی پلڑے میں، پھر چوتھا آسمان اس کے فرشتے اسی پلڑے میں، پھر 5واں آسمان، پھر 6واں آسمان، پھر 7واں آسمان۔ 7ویں آسمان پر جنت ہے جو عرش سے جا کے لگ گئی ہے، ساری جنت اسی پلڑے میں، جہنم اسی پلڑے میں، جبریل بھی آئے، میکائیل بھی آئے، عزرائیل بھی آئے، اسرافیل بھی آئے، اور عرش کے فرشتے بھی آئے، کل کائنات۔ میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 7 زمینیں اپنے خزانوں سمیت ایک پلڑے میں ہوں،
فضا میں 2 کھرب کہکشائیں ہیں جو دیکھی گئی ہیں، جو نہیں دیکھی گئیں وہ بے شمار ہیں۔ ہر کہکشاں میں کھربوں ستارے ہیں، یہ سارے اسی پلڑے میں ہوں۔ پہلے آسمان اور فرشتے اسی پلڑے میں ہوں، پھر دوسرے کو رکھو، پھر تیسرے کو رکھو، پھر چوتھے کو رکھو۔ جب میرے نبی معراج پہ گئے، چوتھے آسمان پہ ایک لشکر کو دیکھا گزر رہا تھا، نہ ادھر کچھ اس کا سرا نظر آ رہا تھا، نہ ادھر سرا نظر آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب سے وہی لے کے آ رہا ہوں جا رہا ہوں۔ کب؟ آدم سے آخری نبی۔ میں اس لشکر کو گزرتے دیکھ رہا ہوں، میں نے آج تک اس کا نہ اول دیکھا ہے نہ آخر دیکھا ہے۔ اور پھر جبریل نے یہ آیت پڑھی وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو تیرا رب ہی جانتا ہے۔ پھر 5واں آسمان اپنے فرشتوں سمیت، اور پہلا زمین پہلے آسمان کے سامنے انگوٹھی کی طرح ہے، پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، دوسرا آسمان تیسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، تیسرا آسمان چوتھے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، چوتھا 5ویں کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح، 5واں چھٹے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح، چھٹا 7ویں کے سامنے انگوٹھی کی طرح، 7واں کرسی کے سامنے انگوٹھی کی طرح، کرسی عرش کے سامنے انگوٹھی کی طرح۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ سارا کچھ اٹھا کے ایک پلڑے میں رکھ دیا۔ جبریل بھی آیا، میکائیل بھی آیا، عزرائیل بھی آیا، اسرافیل بھی آیا، عرش کے فرشتے بھی آئے، جنت بھی آئی، کرسی بھی آئی، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے سوا ایک پلڑے میں، اور ایک اتنے سے پرچے پر لکھا لا الہ الا اللہ، اور اس کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اڑا دے گا، سب کو ہوا میں اڑا دے گا۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ اللہ کی پہچان پہلا علم ہے، سب سے پہلا علم۔ سارے نبی لا الہ الا اللہ جو لے کر آئے، 1,24,000 انبیاء لا الہ الا اللہ کو دہراتے چلے آئے، تو یہ ساری طاقت کا خزانہ ہے۔ جب تک ایک انسان اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ پورا کلمہ بھی نہیں پڑھے گا، صرف اللہ کہے گا، قیامت نہیں آئے گی۔ جب وہ بھی مر جائے گا پھر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائے گا۔ تو اللہ کی پہچان یہ پہلا علم ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کس کو امیر بنا کے جا رہے ہو جو اتنا سخت ہے، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ تو غشی کی کیفیت تھی، موت کا وقت تھا، تو ایسے سر کو جھٹکا دیا۔ کہتے ہیں اتخوفنی بربی، تو مجھے میرے رب سے ڈراتا ہے؟ انا اعلم بربی منکا، میں اپنے رب کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں اپنے رب کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو صحابہ اور ہمارا فرق یہ ہے کہ ہمارا لا الہ الا اللہ یہاں تک ہے، ان کا لا الہ الا اللہ یہاں سے نکلتا تھا۔ تو لشکروں کے لشکر وہ شکست کھا کے بھاگ رہے ہوتے تھے کہ اللہ، ہمارے بر صغیر میں تو اللہ کہتے ہیں نہیں، خدا کہتے ہیں۔ مجھے تو مولویوں سے گلا ہے، لوگوں سے بھی گلا ہے، بھائی خدا کہو جائز ہے، لیکن میرے رب کا نام اللہ ہے، جو نور اللہ میں ہے وہ خدا میں نہیں ہے۔ کہو اللہ، پھر کہو، پھر کہو، عرش تک نور چلا گیا۔ قرآن سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ۔ میری بات غور سے سنیے۔ اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی تمام آسمانی کلاموں کی سردار ہے۔ 4 کتابیں، صحیفے، جو کچھ بھی اترا ہے
ان سب پہ جو سردار کلام ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ نے بتایا کہ میں کون ہوں۔ پہلے ہی اس نے کہا اللہ، میرا نام ہے اللہ، خدا نہیں، اللہ۔ کیسا ہوں؟ لا الہ الا ہو، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پکارے جانے کے قابل نہیں ہے، کوئی مدد کے قابل نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ لا کی تلوار عرش سے چلی ہے اور تحت الثری تک ہر چیز کو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ لا پہلے نفی ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا نہ نفع دے نہ نقصان دے۔ عزت کا مالک وللہ العزت، نفع کا مالک تؤتی الملک من تشاء، نقصان کا مالک تنزع الملک ممن تشاء، رزق کا مالک یبسط الرزق لمن یشاء، کھول دے ویقدر، تنگ کر دے، عزت دے وتعز من تشاء، ذلیل کرے وتذل من تشاء، زندگی دے، یحیی موت دے، یمیت، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، بیمار ہو تو شفا دے، مانگو تو عطا کرے۔ ادعونی استجب لکم، اور کبھی مجھے پکارو تو صحیح، مجھے بلاؤ تو صحیح۔ ہر وقت کدھر ہے؟ کہاں ہے؟ کہا اقرب الیہ من حبل الورید، اس شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ یا اللہ اتنے بندے تجھے پکارتے ہیں، تینوں سارے کا پتہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ کیا خوبصورت! بیٹا عربی سیکھو اگر قرآن سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مولانا آپ کے محتمم ہیں، سارے بچوں کے نام ان کو نہیں آتے ہوں گے۔ یہ کیا ہیں پولیس کے؟ سی پی او۔ ان کو اپنے پولیس کے آدمیوں کے ناموں کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، اتنے زیادہ ہیں، کہاں کہاں کوئی یاد کرے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے اجیب دعوت الداع، دعا بار بار پکارنا اور دعوتاً ایک دفعہ پکارنا۔ اللہ کہہ رہا ہے جس نے مجھے کبھی ایک دفعہ بھی پکارا ہو، الداع الف لام لگا ہوا ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس کے نام نسل کو جانتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ کون ہے، میں تو نہیں جانتا۔ کہہ رہا دعوت الداعی، میں اس کی نسل اصل سب جانتا ہوں، چاہے زندگی میں ایک دفعہ مجھے پکارا، جتنے پکارنے والے ہیں سب کی سنتا ہوں۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورتبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، دو حدیثوں کو میں نے اکٹھا کر دیا ہے کہ تم اول، تم آخر، تم اگلے، تم پچھلے، تم نئے، تم پرانے، تم زندہ، تم مردہ، تم جن، تم انسان، تم مرد، تم عورت، تم چھوٹے، تم بڑے، تم کالے، تم گورے، سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، قاموا فی صعید واحد، اور کیا کرو؟ فسألونی، مجھ سے بات کرو، مجھ سے مانگو۔ میں ایک بول رہا ہوں، آپ سارے سمجھ رہے ہیں، یہاں ایک اور آ جائے اور ہم دونوں اکٹھے شروع ہو جائیں تو ایک شور ہوگا، سمجھ کچھ نہیں آئے گا۔ اور میرا اللہ کیا کر رہا؟ لا الہ الا اللہ، آدم سے لے کر آخری انسان، پہلے جن سے لے کر آخری جن، کالے گورے، چھوٹے بڑے، مرد عورت، گونگے بہرے، سارے اکٹھے ہو کر اللہ کہتا ہے کٹھے مانگو۔ کھرب انسان و جناتوں نے کٹھے مانگا تو میرا اللہ کہتا ہے لا یشغلہ قول عن قول،
مجھے کسی کے سننے میں غلطی نہیں لگتی۔ کمال ہے، لا یشغلہ سمع عن سمع، ادھر سنتے ہوئے ادھر سے غافل نہیں، ادھر سنتے ہوئے ادھر سے غافل نہیں۔ ولا یلہیہ قول عن قول، اور تم سب کا اکٹھے بولنا وہ میرے سامنے الفاظ کو اوپر نیچے نہیں کرتا، نکھیڑ کے الگ الگ سب کی ایک وقت میں سنتا ہوں۔ یہ رب بھی آدھا بھائی لینا لاتے آؤ تو مڑتا کروڑوں سال تک صرف منگنے چ لگ جاندے، لگا تھا کٹھے مانگو، اور پھر جو مانگا ہے آتیت کل انسان مسئلتا، وہیں میں نے سب کچھ دے دیا۔ اللہ کو دینے کے لیے کوئی شب بناونی تو نہیں پمدی نا، تو کن فیکون ہے، کن فیکون ہے۔ جنت میں جا کے دیکھ لینا، کن فیکون ہوگا، اللہ اپنے بندے کو طاقت دے گا کن فیکون کی۔ یہاں عورت، یہاں آدم کا پتلا بنایا، جنت میں خدام بنائے کن فیکون کے ساتھ، یہاں مرد عورت سے بچے پیدا کیے، وہاں ایک نہر ہے اس کا نام ہے بیدخ، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور پانی کی طرح بہتے ہیں، اس کے اوپر موتیوں کی چھت ہے۔ جب اللہ کسی حور کو پیدا کرنا چاہتا ہے، ہم بنے ہیں آگ، پانی، مٹی، ہوا سے، جنت کی حور بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے، وہ انگوٹھے سے گھٹنے تک زعفران سے بنی، اور گھٹنے سے چھاتی تک مشک سے بنی ہے، چھاتی سے گردن تک عنبر سے بنی ہے، گردن سے سر تک کافور سے بنی ہے۔ 125 فٹ اس کا قد ہے، اس کے سر کے بال 125 فٹ کی لمبائی میں اس کے آ کے ایڑیوں کو چھوتے ہیں۔ جب وہ ایسے سر ہلاتی ہے اور اس کے بال ہلتے ہیں تو پوری جنت میں روشنیاں چمکنے لگتی ہیں اور خوشبو پھیل جاتی ہے، اور وہ 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ اسے تھوک آتا نہیں ہے، تھوک تو عیب ہے۔ لا یبصقون، لا یمتخطون، لا یستنشقون، لا یبولون، لا یبرزون، لا ینامون، لا ینعسون، لا یحرمون، لا یموتون، یہ ساری نفیاں میں نے سنا رہا ہوں۔ تھوک نہیں آئے گی، نزلہ نہیں ہوگا، بلغم نہیں ہوگا، کھانسی نہیں ہوگی، موت نہیں آئے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، بڑھاپا نہیں آئے گا، دانت نہیں ہلیں گے، اینک نہیں لگے گی، چشمے نہیں لگیں گے۔ ایسے قاری صاحب کو پتہ چلے گا یہ تو لاکھوں حفاظ ان کے پیچھے ہوں گے، ہم تو ان کی گرد بھی نہیں دیکھ سکیں گے جو اللہ نے ان سے کام لے لیا ہے۔ میرے خیال ان کو تو عین آئی ملے گی جو میں بیان کیا کرتا۔ تو وہاں کن فیکون ہے، وہ اللہ تعالیٰ ایک تجلی ڈالتا ہے اور اس نہر سے لڑکی پورے لباس کے ساتھ باہر آ جاتی ہے، اور اس کے اوپر فرشتے خیمہ لگاتے ہیں موتی کا۔ ایک موتی کا خیمہ 60 میل لمبا چوڑا ہوتا ہے، اس میں اللہ ان کو بٹھاتا ہے اور وہ کہتی ہیں این رجالنا این خطابنا این من نحن لہو، ہے کوئی ہم سے منگنی کرنے والا، ہے کوئی ہم سے نکاح کرنے والا، ہے کوئی ہمارا چاہنے والا؟ نحن الخالدات فلا نموت، ہم ہمیشہ زندہ ہیں، موت نہیں۔ نحن الناعمات فلا نبعث، ہم ہمیشہ جوان ہیں، بڑھاپا نہیں۔ نحن المقیمات فلا نرحل، ہم ہمیشہ ساتھ ہیں، کبھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ نحن الراضیات فلا نسخط، ہم ہمیشہ راضی ہیں، کبھی لڑائی نہیں کی۔ تو میں کہہ رہا تھا وہ تھوک ڈالے، تھوک نہیں آتا، وہ زور لگا کے رالیں رولیں کٹھی کر کے سمندر میں تھوک ڈالے۔ میں نے بڑے سمندروں میں اللہ نے مجھے سفر کروائے ہیں تبلیغ کے سلسلے میں، میں جب بھی سمندر میں اوپر چھت پہ چڑھ کے نا میں سمندر کو دیکھتا ہوں، پھر میں یہ حدیث یاد کرتا ہوں کہ جنت کی لڑکی ایک تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ تو اس کا بول کتنا میٹھا ہوگا، اس کے الفاظ میں کیا رس ہوگا۔ اللہ لا الہ الا ہو، ایک ہی ہے جس سے مانگنا ہے،
وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مانگو اللہ سے، مدد اللہ سے۔ کافروں کو دھوکہ لگا ہے توحید میں تو وہ پتھروں کے آگے جھک گئے، مسلمانوں کو دھوکہ لگا ہے رب میں تو وہ جھوٹ میں، رشوت میں، چوری میں، ڈاکے میں، نشے میں، حرام راستوں پہ چلے گئے۔ روٹی کی تو کھاوی ہے، بچنوں کی تو پا لیے۔ اللہ نے پہلا لفظ کہا الحمدللہ، بولو رب العالمین۔ اللہ نے آخری لفظ بولو قل اعوذ برب الفلق، پھر آخری سورت قل اعوذ برب الناس، پھر نماز الحمدللہ، پھر رکوع میں سبحان ربی، پھر کھڑے ہوئے ربنا، پھر سجدے میں کہ سبحان ربی۔ کتنی رب کا کتنا تکرار ہے، رب 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 رب، پالنے والا پالنے والا پالنے والا پالنے والا۔ لیکن مسلمان برے سے برا بھی ہونا، اس کے آگے پتھر رکھ دو، انہوں سجدہ کر لیا، میں کافر ہوں، میں نہیں سجدہ کر رہا۔ اسے توحید میں کوئی شک نہیں ہے، اسے رب ہونے میں شک پڑا ہے۔ آٹھوں بازار میں جھوٹ چل رہا ہے، آٹھوں بازار میں دو نمبری چل رہی ہے، پورے پاکستان میں دو نمبری چل رہی ہے۔ اسلامی ملکوں میں پھرا ہوں، دیانتداری نظر نہیں آتی، سچائی نظر نہیں آتی۔ رب ہونے میں دھوکہ لگا، رب ہونے میں۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن، میرے بندے 7 زمین آسمان بنائے، میں کوئی نہیں تھکا۔ افیوجینی رغیف عیشا اسوقہ الیک، او پاگل تینوں روٹی کھوا کے میں تھک جاؤں گا؟ 7 زمین آسمان بنا کے نہیں تھکا، تو میں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ پھر اللہ کہتا ہے من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک۔ اچھا یہ بتا، آج تو دکان پہ بیٹھا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، سارے محکموں میں رشوتیں چل رہی ہیں، سارے بازاروں میں دو نمبریاں چل رہی ہیں، روٹی کی دکھا ہوئی ہے، روٹی کی دکھا ہوئی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اچھا یہ بتا من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا وہاں رزق کون دے رہا تھا؟ تیری ماں دے رہی تھی، تیرا باپ دے رہا تھا، یا تو خود لے رہا تھا؟ کون دے رہا تھا؟ اور کیا تو اکیلا ماں کے پیٹ میں تھا؟ تیرے ساتھ کروڑوں بچے تھے، کسی سے غافل ہوا، کسی کو رزق نہ پہنچا ہو؟ اور 7 رنگ ہے ٹوٹل روشنی میں، 7 رنگوں سے دنیا بنی ہے، 7 ارب انسان ہیں، 14 ارب آنکھیں ہیں۔ 7 رنگوں کو کس طرح ملایا ہے کہ ایک آنکھ کا رنگ دوسرے کی آنکھ سے نہیں ملتا؟ اور یہ اس سے بھی باریک، یہ جو یہاں لکیریں ہیں، یہ 1890 میں یہ علم دریافت ہوا، 1890 میں، کہ یہ لکیریں ہر ایک کی الگ الگ ہیں۔ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ یہ لکیریں لگاتا ہے اور ایک کی لکیر دوسرے سے نہیں ملتی۔ آپ لوگ انگوٹھی لگواتے ہیں نا، فائلوں پر انگوٹھے لگتے ہیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، یہ کہتا ہے وہ کون ہڈیاں جمع کرے گا، کتھو کرے گا؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور بھلا مر گئے، مٹی ہو گئے، چورا چورا ہڈیاں ہو گئیں۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، چورا چورا، انہیں کون زندہ کرے گا؟ لگا تھا بلا ویکھ لویں قادرین، میری قدرت، الا ان نسوی بنانا، تیری انگلی کا پورا تیرا ہی ہوگا، لکیریں دیکھ لینا تیری ہوں گی، تیری لکیریں بھی نہیں بدلوں گا، انہی لکیروں کے ساتھ تمہیں اٹھاؤں گا قیامت کے دن۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک آواز آئے گی اور تمہیں یوں اٹھا دے گا جیسے زجرہ کہتے ہیں۔ چرواہا جب جانوروں کو واپس بلاتا ہے نا شام کو، بکریاں، اونٹ، گھوڑے، تو ایک آواز نکالتا ہے، اس کو عربی میں زجرہ کہتے ہیں۔ اس آواز کو جانور سمجھتے ہیں کہ مالک ہمیں واپسی کی آواز دے رہا ہے، تو سارے واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرا اللہ عربوں سے بات کر رہا ہے نا، کہہ رہا ہے جیسے تمہاری آواز پر بکریاں واپس آتی ہیں، میری آواز پر تم قبروں سے نکل کر میرے سامنے آ جاؤ۔
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساہرة۔ پہلا تعارف اللہ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا نہیں ہے، وہ ہے تو سب کچھ ہے۔ دیکھو میں ایک کاپی پہ صفر لکھتا ہوں اور 100 صفحے صفر سے بھر دیتا ہوں، کچھ لکھا ہے میں نے؟ یہ کچھ بنا ہے؟ بولو۔ اگر میں شروع میں ایک لکھ دوں تو پھر کیا ہوگا؟ ہر صفر دوسرے کو طاقت دیتا جائے گا، طاقت دیتا جائے گا، طاقت دیتا جائے گا۔ اس ایک کو ہٹا دوں تو پھر صفر ہے۔ اکائی اللہ کی ہے، وہ ہے تو زمین ہے، وہ ہے تو آسمان ہے، وہ ہے تو مشرق و مغرب ہے۔ للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ اور جدھر دیکھو گے تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ پاکیزہ آنکھیں لاؤ جو حرام نہ دیکھتی ہوں، تمہیں اللہ کی قدرت پتے پتے میں نظر آئے گی، چلتی چونٹی میں نظر آئے گی، اڑتے عقاب میں نظر آئے گی، کوئل کے کوک میں نظر آئے گی، شیر کی دھاڑ میں نظر آئے گی، ہاتھی کی چنگاڑ میں نظر آئے گی، بارش کے قطروں میں نظر آئے گی، کوس و قزح کے رنگوں میں نظر آئے گی، اس کی شہنشاہی، اس کی بادشاہی، اس کی قدرت عقاب کی جھپٹ میں نظر آئے گی۔ یہ تھنوں کا نکلتا دودھ تو دیکھا کرو، پیدا ہوتے جو ویکھن لگ جانے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ کیا چکر ہے؟ من بین فرث و دم لبنا خالصا۔ میں تو ذمہ داروں کا بیٹا ہوں تو میں آپ پیو دادا بن گیا۔ ہمارا جانور رکھنا ہمارا زندگی کا حصہ ہے۔ وہ چارہ کھلایا، پانی پلایا، اندر گوبر بنا، اندر خون بنا، اے دودھ کتھوں آ گیا؟ نسقیکم من بین فرث و دم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، ایک طرف ناپاک گوبر ہے، ایک طرف ناپاک خون ہے، لبنن خالصا، خالص دودھ تمہیں نکال کے پلاتے ہیں، سائغا للشاربین۔ کیا بھینس نے بنایا؟ کیا گائے نے بنایا؟ کون یہ دودھ جانور سے نکال رہا ہے، انسان سے نکال رہا ہے، عورت کے چھاتی سے نکل رہا ہے؟ یہ سب آسمان والے کا نظام ہے۔ تو بیٹا پہلے اللہ کو پہچانو، الحی، ہمیشہ زندہ، موت سے پاک۔ وہ جو مر گئے انہیں پکارتے ہو اللہ کے بندو، کیا کرتے ہو؟ جو دنیا سے چلے گئے، اللہ نے انہیں پیدا کیا، پھر اللہ نے انہیں زندگی دی، پھر اللہ نے انہیں موت دے دی، ادھر کیوں جاتے ہو؟ اس سے مانگو جو کہتا ہے میں زندہ ہوں، موت سے پاک ہوں، لا زمان و لا مکان ہوں، لا یحویہ مکان لا یشتمل علیہ زمان، نہ میں زمانے کی قید میں ہوں نہ مکان کی قید میں ہوں، اور دیکھنا چاہو تو لا تراہ العیون، تمہاری آنکھیں دیکھ نہ سکیں گی، اور سوچنا چاہو تو لا تخالطہ الظنون، تمہارا خیال بھی نہیں جائے گا، تعریف کرنا چاہو تو لا یصفہ الواصفون، تعریف نہیں کر سکتے ہو۔ اور اتنی دوری کے بعد ساڑی کیا سننی ہے؟ تو کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، اسی وقت میں تمہاری شاخ سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، یہ نہ سمجھنا رات کی تاریکی ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، کوئی نہیں ویندا پیا، بیٹھے موج مستی کر رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے تم تینوں چوتھا میں ہوں۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم 5 بدماشی کر رہے ہو، چھٹا میں دیکھ رہا ہوں۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، زیادہ ہو کم ہو، وہو معاکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، جدھر جاؤ گے تمہارے ساتھ ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، من ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ میرا کہ زور سے بولو، ابھی میں بول رہا ہوں سن رہا ہے، آہستہ بولو سن رہا ہے، اور آہستہ یہ بھی سن رہا ہے، اور فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اخفا کسے کہتے ہیں؟ زبان بند، ہونٹ بند۔ میں نے کچھ کہا ہے، میں نے خود نہیں سنا، اللہ کہتا میں سن لے، جو تمہاری زبان نہیں بولتی میں وہ بھی سن لیتا ہوں۔ تو تمہارا اچھا برا نہیں سن رہا، تمہارا غلط صحیح نہیں دیکھ رہا۔ آج میں نے مہلت دی ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ان ظالموں کو بتا دو میں غافل نہیں ہوں۔
انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ایک دن آئے گا جب تمہاری آنکھیں پھٹ جائیں گی اور تمہیں پتہ چلے گا کہ ظلم کا انجام کیا ہے۔ یہاں تو حسین جیسے نیزوں پہ چڑھ گئے اور شمر جیسے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ یہ دنیا ہے، یہاں شراب بھی چلے گی، شربت بھی چلے گا، حلال بھی چلے گا، حرام بھی چلے گا، نکاح بھی ہوگا، زنا بھی ہوگا، انصاف بھی ہوگا، ظلم بھی ہوگا، اچھا بھی ہوگا، برا بھی ہوگا۔ پھر ایک دن آئے گا وجاء ربک والملک صفا صفا، تیرا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے، وجیء یومئذ بجہنم، اور اللہ جہنم کو لائے گا، وازلفت الجنۃ للمتقین، اللہ جنت کو لائے گا، ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اللہ ترازو کو قائم کرے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ تعالیٰ پل کو، جہنم کے اوپر پل کو قائم کرے گا، پھر كُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، پھر تم اکیلے 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 میری بارگاہ میں حاضر ہوگے، ننگے بدن، ننگے جسم، اور اللہ ترازو کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا آتیتک خولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا، تجھے فیصلہ بعد میں بہت کچھ دیا تھا، دکھا کیا کر کے لایا ہے۔ آج تو بھاگ نہیں سکتے نا۔ میں وکیلوں میں بیان کر رہا تھا، میں نے کہا آج تم دوسروں کی فائلیں اٹھا کے پھر رہے ہو، ایک دن آنے والا ہے تم اپنی فائل اٹھا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، لہذا سوچ سمجھ کے فائلیں اٹھانا، ایک دن اللہ کے سامنے آنا ہے، وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، دو نمبری نہیں چلے گی۔ علیم بذات الصدور۔ تو میرے عزیزو، میرے بچوں، سب سے پہلا علم ہے اللہ الحی، زندہ، موت سے پاک، القیوم، ساری کائنات کو قائم کرنے والا، قیم، میرے نبی کی تہجد کی دعا ہے اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن۔ نفل شروع کرنے سے پہلے یہ دعا لمبی ہے، میں نے صرف پہلا جملہ پڑھا ہے، اے رب تو ہے زمین آسمان کو قائم کرنے والا، یمسک السماوات والارض ان تزولا، تو نے تھاما ہے زمین کو اور آسمان کو گرنے سے، پھٹنے سے، الشمس تجری لمستقر لہا، سورج کو تو چلاتا ہے، والقمر قدرناہ منازل، چاند کو تو چلاتا ہے، یغشی اللیل النہار، دن رات کو تو لے کر آتا ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، بادلوں کو تو لے کر آتا ہے، انا سببنا الماء صبا، بارش تو برساتا ہے، ثم شققنا الارض شقا، زمین کو تو پھاڑتا ہے اور اس میں سے پھول پھل غلے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا، یہ تو نکالتا ہے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت تو پیدا کر کے دکھا دو۔ اے الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ بل ہم قوم یعدلون۔ تو میرے عزیزو، پہلا علم ہے اللہ کو جانو، پہچان وہ جو نبی نے کروائی، کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبیوں نے اللہ کی پہچان کروائی، لیکن ان کی قوموں نے اللہ کا سارا نقشہ ہی بدل دیا، کسی نے بیٹے بنا دیے، کسی نے بیٹیاں بنا دی، کسی نے ساتھ پتھر کے بت جوڑ دیے، کسی نے ساتھ اولیاء کرام جوڑ دیے، کسی نے ساتھ کسی کو جوڑ دیا۔ میرے نبی نے جیسا اللہ کا تعارف کرایا، سب نے یہی کرایا، محفوظ کسی کا نہیں، ہمارے نبی کا محفوظ ہے۔ عرب کو اپنی حسب نسب کا بڑا فخر ہوتا تھا، وہ اپنے باپ دادے پردادے کے نام جانتے تھے۔ تو ایک دن ہمارے نبی سے کہنے لگے، یا محمد انسب لنا ربک، اپنے رب کی پیڑھی تو بتا۔
میرے نبی کی پیڑھی ہے جو آدم تک چلتی ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن دریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ آمین۔ تو عرب اپنی پیڑھیوں کو جانتے تھے، یہ میرے نبی کی معجزہ ہے کہ آدم تک محفوظ ہے، باقی کسی کا نہیں ہے۔ کہنے لگے اپنے رب کی پیڑھی تو سنا، تو جبریل آئے 70,000 فرشتوں کے ساتھ، صرف 4 آیتیں، 70,000 فرشتے۔ حرم کے اندر یہ بات ہوئی ہے، حرم میں یہ آیت سورت اتری ہے کہ میرے حبیب جبریل نے کہا یا رسول اللہ کہیے، قل کہیے، کیا وہ جس کا نسب پوچھ رہے ہو نا، ہوا وہ اس کا نام ہے اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ احد، اس کا کوئی نسب نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے۔ الاول لیس قبلہ شیء والآخر لیس بعدہ شیء والظاہر لیس فوقہ شیء والباطن لیس دونہ شیء۔ وہ اول اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر اس کے بعد کچھ نہیں، وہ بلند اس کے اوپر کچھ نہیں، وہ چھپا ہوا اس کے چھپا کچھ نہیں ہے۔ احد، اچھا اکیلا تو کیسے گزارا کرتا ہے؟ اللہ الصمد، اسے کوئی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی شے کا محتاج نہیں۔ یعنی کتنی عجب قدرت ہے میرے اللہ کی۔ ہم اللہ آخر ذات تو ہے نا، اللہ ایک ذات ہے۔ یہ کھل گیا پھر، ہم بھی ذات ہیں، ہم نے جگہ گھیری ہوئی ہے، سب نے 2-2 فٹ 2.5 فٹ۔ اللہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے، اور کہتا میں جگہ کا بھی محتاج نہیں، لا مکان ہے، کمال ہے۔ ہمیں وقت نے باندھا ہوا ہے، ماضی، حال، مستقبل، اور وہ کہتا ہے لا زمان ہے۔ عقیدہ طحاویہ کا جملہ ہے لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، نہ کسی مکان کے اندر آتا ہے اور نہ کسی زمانے کی لپیٹ میں آتا ہے، وراء الوراء ہے۔ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے حاجت مند، وہ ہر حاجت سے پاک ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، کوئی بیوی نہیں، کوئی بیٹا نہیں۔ اچھا تو پھر وہ کوئی تو سلسلہ ہوگا؟ نہیں، لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے، نہ اوپر کوئی سلسلہ ہے نہ نیچے کوئی سلسلہ ہے، اوپر نیچے ہر سلسلوں سے پاک ہے۔ اچھا کوئی مثال تو دو، تو کہتا اللہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، مثال تو اس کی دی جاتی ہے جس کی کوئی شبیہ سامنے ہو۔ کہا میں تمہارے سامنے نہیں تو میں تمہیں کیا مثال دوں، میری کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔
اللہ نور السماوات والارض اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ میرے نبی نے اپنی امت پہ احسان کیا کہ ہمیں اللہ کا صحیح تعارف کرایا، اور اس امت نے انسانیت پہ احسان کیا کہ انہوں نے اپنے رب کو صحیح پہچان کے اس پہچان کو باقی رکھا، لوگوں تک پہنچایا۔ لوگ پھسل گئے، بھٹک گئے بدعات میں جا رہا تھا گھر تو لمبا، ہمارا ہوم ٹاؤن ہے، گاؤں میرا ساتھ ہے 3 کلومیٹر، تو سامنے میری برادری کا ایک عزیز اس کے آموں کا باغ تھا، تو ایک آم کے پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہ میں گاڑی روک لی، تو میں ملنے چلا گیا، تو بڑا خوشی سے ملا۔ پھر مجھے کہنے لگا ہمارا وہاں جو ٹائٹل ہے نا میاں ہے، میاں صاحبہ میں کہتے، میں نے کہنے لگا میاں طارق تو بندہ بڑا چنگا ہے پر تو وابی ہو گیا ہے۔ رشتہ دار پر میں کہ او کہ میں اکے تو پیرانو نہیں مننا، میں کہ میں تو پیرانو منینا، میرا تو اپنا پیر ہے لاہور وچ، ہاں میں اے آنا پیر پوتر نہیں دے سکتا، باقی پیر بندے نو سیدھی راہ وکھا سکتا ہے، کہ ایہ تا گل ہوئی، وہ پیران دے کوٹے نہ اللہ کول کوٹے چو لے کے دین پیر پوتر دین سیدھے سادھے بندے بیچارے، انہیں کوئی بتانے والا ہی کوئی نہیں ہے کہ دینے والا تو ایک ہی ہے، باقی تو سب لینے والے ہیں۔ کسی سے جان چھڑانی ہو تو انہوں بڑا سوکھا طریقہ دستا پیا، باعزت طریقے سے جان چھڑانی ہو قرضہ مانگنا شروع کر دو، انشاءاللہ تھوڑا نمبر ہی بند کر دے گا۔ اور اللہ سے تعلق بنانا ہو تو اس سے مانگنا شروع کر دو، اس سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، اور مانگو تو خوش ہوتا ہے، اور اصرار کر کے مانگو تو اور خوش ہوتا ہے، لینا ہے وہ دے کے خوش ہوتا ہے۔ سلونی دیکھو مانگو میں دوں گا، تو اللہ کے محبوب نے ہم تک اللہ کا صحیح تعارف پہنچایا، اللہ کی پہچان کروائی۔ یا غلام، عبداللہ بن عباس سے کہہ رہے ہیں فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب ہاتھ اٹھانے ہو تو اس کے سامنے، جب جھولی پھیلانی ہو تو اس کے سامنے۔ اچھا آپ میرے ساتھ ہوتا رہتا نا، ضرورت مند آتے ہیں، شکر ہے اللہ دینے کی توفیق دیتا ہے، تو وہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ سے الگ بات کرنی ہے، ذرا ان کو تھوڑا پیچھے کر دیں، تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ضرورت مند ہے، اور جو میں نے تھوڑا قرضہ چاہیے، یا میں بھی میرے تے قرضہ چڑھ گیا، یا میری بچی دی شادی ہے، اس کے تو لوگوں سے مانگتے ہوئے وہ کہتا ہے ان کو پیچھے ہٹا دے، کوئی سنے نہیں۔ اور اللہ سے مانگتے ہم ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم باعزت نظر آتے ہیں کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ سے مانگنے میں بھی عزت ہے، لوگوں سے مانگنے میں ذلت ہے، اللہ سے مانگنے میں عزت ہے۔ 3 دن گزر گئے، میرے نبی کے گھر میں فاقہ ہے، تو فرمانے لگے عائشہ بھوک بڑی لگی ہے، اب آج میں جا کے اپنے اللہ سے مانگتا ہوں جا کے، تو آپ مسجد تشریف لے گئے اور نفلوں کی نیت باندھ کے نماز شروع کر دی۔ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تھی اب نماز پڑھتے تھے، اب نفلوں کی عادت ڈالو، اللہ آپ کے غیب سے کام بنائے گا۔ لوگ روزی سے تنگ ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عامل اے وظیفہ اتنے باری، اتنی ہزار باری، اتنی ہاڑیاں جلاؤ، اتنی پوٹلیاں لے آؤ، پتہ نہیں انہوں دے تو پیسے بن جاندے ہیں، تھوڑے بوجھ ویلے ہو جاندے ہیں۔ ایک نبی کا وظیفہ بتاتا ہوں، اتنا آسان۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔
تو میرے نبی امت کو مشقت میں نہیں ڈالتے تھے کہ اتنے 100 نفل پڑھ. آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا. کتنا زور لگتا ہے بے وضو کرنا. آقا با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے. اور ایک اور حدیث میں لا دو، ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی سے ملنے آیا. آپ نے اس سے پوچھا یار تیرے دشمن کتنے ہیں؟ اندر جی 15. آپ نے کہا کون کون؟ کم ماشاءاللہ پہلا تو تھوڑا ہی نمبر ہے. پہلے دشمن تو تسی ہو میرے. پھر اس میں سے ایک بتاتا ہوں کہ وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بہت بڑا دشمن ہے، اس سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. تو میرے نبی کی پیاری زندگی، مبارک زندگی، بہترین زندگی، اللہ کے سامنے انہوں نے ہمیں جھکایا، اللہ سے مانگنا سکھایا، نفل شروع کر دیے. پڑھتے رہے. پیچھے حضرت عثمان آئے، کہنے کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ تو اماں جی نے کہا حضرت عائشہ نے کہ 3 دن ہو گئے تھے، ایک لقمہ نہیں کھایا تھا، اللہ سے بات کرنے گئے ہیں. تو حضرت عثمان رونے لگے. کہا تو مجھے کیوں نہیں بلایا؟ عبد الرحمن کو کیوں نہیں بلایا؟ ثابت بن قیس بن شماس، یہ سارے مالدار تھے. پھر بھاگے ہوئے گئے اور پورا اونٹ سامان کا بھر کے لائے اور آ کر وہاں گھر میں اتار گا. پھر کہنے لگے یہ تو پکانے میں ٹائم لگے گا. پھر بھاگے ہوئے گئے، جو گھر میں پکا ہوا تھا وہ اٹھا کے لائے اور دے کے چلے گئے. جب آپ آئے، عائشہ کیا ہوا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ سے بات کرنے گئے تھے تو اللہ نے خالی تو نہیں بھیجنا تھا، یہ دیکھیں یہ کتنا راشن ہے، یہ تازہ کھانا ہے. کہنے کہ کون لایا؟ کہ عثمان لایا. تو آپ نے ایسے ہاتھ کیا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا. یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا. یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا. سجدے میں سر رکھو، عرش تک کے دروازے کھلیں گے. یہ میرے نبی ہمیں زندگی سکھا کر گئے. ان کی زندگی نقش کی طرح موجود ہے. کسی نبی کا حلیہ محفوظ نہیں، ادائیں محفوظ نہیں، نسب تو بڑی دور کی بات ہے، اقوال محفوظ نہیں. 10 لاکھ حدیثوں کا ذخیرہ اس امت نے سینے سے لگا. یہ ابو زرع رحمہ اللہ کا جو نام آیا ہے حدیث شریف میں، یہ فرمایا کرتے تھے مجھے 1 لاکھ حدیث ایسے یاد ہے جیسے تمہیں سورہ فاتحہ یاد ہے. یہ ابو زرع 1 لاکھ حدیث مجھے ایسے یاد ہے جیسے تمہیں سورۃ فاتحہ یاد ہے. ان کے انتقال کا وقت آیا، یہ بے ہوشی میں تھے. ان کے 2 شاگرد اور کچھ اور لوگ بیٹھے تھے. تو آپس میں مشورہ ہونے لگا کہ کلمہ کی تلقین کیسے کرے. جب موت کا وقت ہوتا ہے تو انسان ہوش میں ہو تو پاس بیٹھنے والے یہ نہیں کہتے کلمہ پڑھو، وہ خود کلمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. اس کو تلقین کہتے ہیں. اس کو سن کر اس کے نصیب میں ہو تو وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اللہ عافیت کر دیتا ہے. اب وہ تو بے ہوش تھے تو ان کو کلمہ کیسے یاد دلائیں؟ سبحان اللہ. آئے شاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. تو منذر بن شازان اور ضحاک ابن تو منذر بن شازان نے حدیث کی سند پڑھی. حدثنی ضحاک ابن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، اور خاموش ہو گئے. یہ حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اس کی سند آدھی پڑھی اور چپ ہو گئے منذر بن شازان. تو پھر دوسرے شاگرد بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حدثنی ابو حاتم عن ابی عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، اور خاموش ہو گئے. اب ابو زرع کے کانوں میں آواز گئی ہے. انسان کا جو اگر یہ حصہ ہوتا ہے شعور، یہ بے ہوش ہوتا ہے. یہ پیچھے لا شعور ہے، یہ بے ہوش نہیں ہوتا ہے، یہ ہر حال میں ہوش میں رہتا ہے موت تک. تو دونوں طرف سے سند گئی کانوں میں، اور وہ اسی طرح بے ہوش ہیں، اور ان کے ہونٹ ہلے اور زبان سے کلمات نکلے حدثنی ابو عاصم، ایک سند اوپر.
ایک ضحاک بن مخلد تھے اور ایک ابو حاتم تھے. یہاں حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، وہ تو یہاں رک گئے تھے، یہ بے ہوشی میں چلے. عن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور وہ گئے. اس امت نے دین کو سنبھالا ہے اور آج تک سنبھالا ہے. ظاہر وہ لوگ تو ہم نہیں بن سکتے ہیں، لیکن یہ ابو ذرا کو دیکھ کر مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا. ایسے لوگوں کی ایک پوری اللہ نے فوج تیار کی جنہوں نے میرے نبی کی اداؤں کو محفوظ کر کے رکھا. دیکھو تمہیں نبی کی بکریوں کے نام نہ معلوم ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ شریعت کا حصہ تو نہیں. اجوا، سکیہ، برکہ، زمزم، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثا، قمرا، یہ 9 بکریاں تھیں. یمن 10واں بکرا تھا. چرانے والی ایمن تھی. جب تجھے اس گل کا نہ پتہ ہوئے تو کوئی فرق ہے، لیکن میرے اللہ نے نبی کی بکریوں کے نام بھی. ہم ایک جگہ ایک تارڑ تھے فضل حسین، انہوں نے اپنے گاؤں میں، وہ حفظ آباد میں ہماری جماعت تھی، وہ تارڑ قوم کے سردار تھے. تو میرا بیان ہو رہا تھا وکیلوں میں، تو وہ آئے جج سے ملنے، تو جج بھی بیان میں آیا ہوا تھا. تو وہ آ کے ان کے کمرے میں بیٹھ گئے. تو وہ ریڈر نے کہا چودھری صاحب اتنے ویلے بیٹھے تبلیغیاں دا مولوی آئے دی جا کے گل ہی سن لو. تو وہ کہنے لگا ہاں گل تو ٹھیک ہے، ویلا بیٹھا. وہ اندر داخل ہوئے تو میں نے ان کی اداؤں سے پہچان لیا کہ برادری دا ہی بندہ ہے، زمیندار ہے. تو جب وہ بیان سن کے واپس گیا نا، تو انہوں نے اپنے مسجد کے امام کو بلایا. مولوی صاحب اپنے نبی دی بکریاں دے نام کی ہیں؟ وہ آخر لگا اللہ چودھری صاحب کدی بکریاں دے بھی نام ہوئے؟ اس نے کہا نہیں مینوں دس اتنے نبی دی بکریاں دے نام کی ہیں. اس نے کہا تو انہوں ایویں کسے گل کی؟ اس نے گل سن تو اج تک مینوں آخیا ہے جڑے تبلیغی ہیں گستاخ رسول ہیں وہ نام مراد ہوتا نبی دی بکریاں یاد کیتی وا دین. اج تو بعد تو تبلیغی جماعت نو روکے تو میں تینوں کنوں پھاتے باہر کر دوں. پھر انہوں نے اپنے گاؤں میں بیان رکھوایا کو 20-25 ہزار بندہ اکٹھا کیا. آپ کے خچر دلدل فضہ، آپ کے گدھے عفیر یافور، آپ کے اونٹ ثعلب عسکر، آپ کی اونٹنیاں عزبا، جدعا، شہبا، قصوا اونٹنی پہ آپ نے حج کیا. اتنا محفوظ ہے ہمارے پاس. آپ کے گھوڑے ورد، یعصوب، یعبوب، لحیف، لزاز، تراز، سکب، سبحہ، یہ سب عالی شان گھوڑے تھے جن پر آپ نے سواری کی. آپ نے امت کو راستہ دیا، گدھے پہ سوار ہوئے، غریبوں کو راستہ دیا. عفیر یافور، جب خیبر فتح ہوا تو مال غنیمت میں ایک گدھا آیا جس کا نام یافور ہے. وہ آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں اور میں اپنی نسل میں آخری ہوں، میری نسل پر نبیوں نے سواری کی، تو آپ مجھے اپنی غلامی میں لے لیں. تو آپ نے یافور کو اپنے پاس رکھ لیا. جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا تھا کہتا یافور جاؤ فلاں کو بلا کے لاؤ، وہ بھاگا بھاگا جا کے بوئے تو ٹکر مارتا ہے. تو باہر ویندا ہی کھلوتا ہے یافور، انہوں پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ دے نبی سدے ہے. جس دن میرے نبی فوت ہوئے اس کو تو نہیں پتا، مردوں لوگوں کو پتہ ہے. اس نے مدینے کی گلیوں میں چیخنا شروع کیا اور دوڑنا شروع کیا اور آخر ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے موت کی بات مر گیا. اور آپ کی اونٹنی عزبا، جب آپ کا انتقال ہوا تو اس کے آنسو بہنا شروع ہوئے اور اس نے چارہ پانی چھوڑ دیا اور روتے 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 بھوک سے مر گئی. یہ میرے نبی سے تو جانوروں نے عشق کیا، یار ہم نہ کریں، کتنی بڑی بد نصیبی کی بات. فجر کی نماز پڑھا کے آپ نکلے تو 60-70 بھیڑیے لائن میں بیٹھے ہوئے تھے اور آگے ایک بھیڑیا بیٹھا تھا. تو نے وہ کچھ کیا جو
تو آپ سنتے رہے، پھر کہنے لگے تمہیں پتہ ہے یہ کیوں آئے ہیں؟ صحابہ نے کہا جی تو ہی پتہ ہے، سان تو کوئی نہیں پتہ۔ فرمایا یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا، پر ہمارا رزق ہی یہ ہے، تو آپ مہربانی کریں ان سے کہیں ہمارا کوٹا مقرر کر دیں، ہم اتنی اٹھا لیں گے، باقی کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ تو بولو کیا رائے ہے تمہاری؟ کہنے لگے یا رسول اللہ پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا تو دل نہیں کرتا۔ تو ہم نے کہا جاؤ بھائی تسی اپنا دا لا لے ہوئے جے تسی اپنی حفاظت کر لے ہوئے گے۔ رجعنا ولہن غوا، جب وہ واپس گئے تو روتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہ کام بادل ناخواستہ کرنا پڑے گا۔ میں نے بھیڑیوں کو مسخر کر دیا۔ میسان قادسیہ کی جنگ سے پہلے فوج لشکر کو کھانے کی ضرورت تھی، تو میسان ایک بستی تھی، وہاں جانوروں کے ریوڑ تھے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے عاصم بن عمر تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 صحابہ کا لشکر دیا کہ جاؤ وہاں سے جانور اکٹھے کر کے لاؤ لشکر کے کھانے کے لیے۔ جب ایرانیوں کو پتہ چلا انہوں نے سارے جانور جنگل میں چھپا دیے۔ جب یہ حضرات پہنچے تو وسطی ویلی، ککڑ بھی کوئی نہ۔ کہنے لگے بھائی ہم نے تو سنا تھا یہاں کچھ جانور ہیں، ہم اس کے لیے آئے تھے۔ کہا جی یہاں تو کچھ نہیں ہے۔ جنگل سے آواز آئی ہا نحنو، ادھر آؤ ہم یہاں کھڑے ہیں۔ گائے بکریوں نے کہا ہم آہوان صحرا، سر خود نہاد برکف، بامید آن کے روزے، بشکار خواہی آمد، نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ بھیڑ بکریوں نے، گائیں اونٹوں نے کہا ہا نحنو، ایدے آ جاؤ ایدے ایسی۔ گئے تو سورا جنگل بھرا ہوا، وہ کھینچ کے لے گئے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ہم نے اللہ رسول سے دوستی توڑ دی تو پھر ہم لاوارث ہو گئے، بیگانے ہو گئے، ورنہ ایک آواز پہ فرشتے اترتے تھے۔ تو میرے عزیزو میری بات لمبی ہو گئی۔ اللہ کی پہچان سب سے پہلا علم ہے، اور اللہ کی پہچان وہ جو میرے نبی نے کروائی ہے، جس طرح کروائی ہے، وہ جو ثابت ہے۔ یہ کتاب سامنے پڑی ہوئی ہے کہ میرے نبی کی کیا کیا چیز ہے جو چھپی ہوئی ہو، ہر چیز محدثین نے، علماء نے امت تک آپ کے چلنے کا انداز لکھا پڑا ہے۔ آپ کے ایسے باتیں یاد آ رہی ہیں، واللہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا میں کیا کھڑا ہے، لیکن یہ بہت زمانے کے بعد مولانا کی برکت۔ جب آپ حیران ہوتے تھے تو آدمی حیرانی میں کوئی نہ کوئی حرکت کرتا، ہاں اچھا ہاں۔ میرے نبی جب حیران ہوتے تھے تو یوں کرتے تھے، منہ سے کوئی نہیں کہتے تھے، یہ آپ کی حیرت کی نشانی ہوتی تھی۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو داڑھی پکڑ کے ایسے بیٹھتے تھے، یہ خاص، اور تھوڑی دیر کے بعد ایسے سر پہ ہاتھ پھیرتے اور پھر ایسے داڑھی پکڑ لیتے، یہ آپ کے غم کی نشانی ہوتی تھی۔ جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے نہیں بلاتے تھے، ایسے کرتے تھے پورا ہاتھ، چونکہ انگلی اٹھانا عیب ہے تو آپ اس طرح کر کے بلاتے تھے۔ اور میں قربان جاؤں نبی کے اخلاق پر، ذلتفت التفت جمیعا۔ آپ کو دیکھو میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے قاری صاحب سے زیادہ معزز محترم اس وقت اس مجلس پہ کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی فرمائے گا نا طارق جمیل تو میں اتنا ہی کروں گا، جی حضرت۔ ادھر مولانا زاد صاحب میرے بھائی بیٹھے ہیں، یہ مجھے کہیں مولانا صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا۔ لیکن جب میرے نبی کو کوئی بلاتا تھا ادھر سے یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، آپ ایسے کرتے تھے۔ کیا اخلاق، کیا اخلاق۔ کوئی ادھر سے وہ
دیہاتی لوگ تھے نا، یا رسول اللہ، تو آپ پورا پہلے مڑتے پھر کہتے جی فرمایا، کوئی پیچھے سے بلاتا تو پورا یوں مڑتے تھے اس کی طرف، سینہ دیتے تھے، ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے نہیں کرتے تھے، پورا مڑتے تھے۔ کیا اخلاق ہیں! اور کبھی کسی کا نام لے کر اس کی برائی بیان نہیں کی ممبر سے، زندگی بھر۔ عبداللہ بن ابی نے جو آگ بھڑکائی اور اس کے شعلے سارے مدینہ کو اپنی لپیٹ میں لے لی، اما عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگی، تو آپ اس قدر پریشان ہوئے، آپ مسجد میں تشریف لائے، اوس و خزرج بیٹھے تھے، عبداللہ بن ابی سامنے بیٹھا تھا، تو میرے نبی نے کہا میرے عزیزو، کچھ لوگوں نے مجھے گھر والوں کے بارے میں بڑا دکھ دیا ہے، کچھ لوگوں نے، سب کو پتہ ہے کہ یہ ہے، لیکن میں قربان جاؤں نبی پر، میں خطیبوں سے کہہ رہا ہوں، تم جو توے لگاتے ہو نا لوگوں کے نام لے کر، یہ پکڑے جاؤ گے قیامت کے دن۔ میرے نبی نے کبھی کسی کو، اس سے برا کوئی ہوگا، عبداللہ بن ابی سے برا کوئی ہوگا؟ تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کون ہے بتائیں، سب کو پتہ، اگر تو اوس میں سے ہے تو ابھی گردن اڑاتا ہوں، خزرج میں تو میں حملہ کرتا ہوں۔ تو سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، تو ہاتھ تو لگا کے دکھا، تو اسید بن حضیر کھڑے ہو گئے، یہ بھی منافق ہے، تو بھی منافق ہے۔ سعد بن عبادہ تو بڑے ثابت، واپس میں ٹھاٹھیا ہونے لگا۔ میرے نبی ممبر سے نیچے اترے اور سب کو خاموش کرایا، اتنے بڑے فتنے کا جو سبب بنا اس کا بھی نام نہیں لیا۔ اور ایک دفعہ آپ پانی پی رہے تھے، آپ کے پکے صحابی تھے عبداللہ بن ابی کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، کہ یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں، پی رہے تھے، کہا کیا کرو گے؟ کہا باپ کو پلاتا ہوں شاید کلمہ پڑھ لے۔ آپ نے بچا ہوا پانی دے دیا، وہ گھر گیا، کہا ابا یہ پانی تو پی لے۔ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کے نبی کا جھوٹا ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ آخر لگا جا ماں دا پیشاب لایا، وہ پی لواں گئے نہیں پیواں گا۔ تو وہ واپس آیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اگر اس کے قتل کا حکم دینا نا تو کسی کو نہیں دینا، مجھے حکم دے کہ میں اسے قتل کروں۔ آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے تو اس کی عزت کر، میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے۔ اور جب وہ خبیث مرا تو اس کے بیٹے آئے، یا رسول اللہ اپنا کرتا تو دے دے، آپ کو پتہ ہے کرتا کوئی کام نہیں آئے گا۔ آپ نے اتار کے دے دیا، کہ جنازہ پڑھا دیں۔ اب نے جا کے جنازہ پڑھا دیا۔ عمر سامنے کھڑے ہو گئے، آپ کیا کر رہے ہیں یا رسول اللہ؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کون ہے؟ کہ پتہ ہے۔ کہ پھر کیوں کر رہے ہیں؟ کہ میرے اللہ نے کہا ہے ان کے لیے معافی مانگ یا نہ مانگ، روکا نہیں، کہ مانگ یا نہ مانگ، نہیں معاف کروں گا، نہیں میں مانگوں گا شاید معاف ہو جائے۔ اور جب اس کو قبر میں اتار دیا تو آپ پہنچے تو کہ اس کو باہر نکالو۔ باہر نکالا، اپنی گود میں سر رکھا، لعاب نکال کے اس کے منہ میں ڈالا۔ 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا، یہ منظر دیکھ کر 100 منافق مسلمان ہوئے اس دن۔ یہ میرا نبی ہے، اپنے نبی کو پڑھو۔ یہ صرف نحو منطق سے نہیں، یہ عشق کی راہ ہے۔ یہ ایسے نہیں ضربہ یضرب ضربن سے نہیں ہوتی ہے، اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ یہ عشق کی راہ ہے۔ یہ کلمہ ہی تو چابی ہے جنت کی۔ میرے نبی نے فرمایا جب تک میں نہیں جاؤں گا جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ تو علم تو بیٹا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
باقی اس کے لوازم ہیں، اس کی لوازمات ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، یہ فقہا کی بنائی ہوئی ترتیبیں ہیں۔ تو لیکن یہ دل اللہ کو دے دو، یہ دل اللہ کو دے دو۔ خواجہ غلام فرید ہمارے سرائکی کے بیلٹ کے بڑے شاعر ہیں، وہ سرائکی کے علامہ اقبال کہلاتے ہیں۔ تو وہ خود بھی بڑے عالم تھے، میں گیا ہوں ان کے وہاں فاتح کے لیے بھی۔ تو ان کی ایک ربائی ہے، سکھ ریت روش منصوری نو، حسین بن منصور حلاج، جنہیں ظاہری علماء نے زندیق کہہ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر ان کو آگ لگا دی، پھر انہیں دریا میں بہا دیا، جنازہ بھی نہیں پڑا۔ وہ کہتے ہیں سکھ ریت روش منصوری نو، ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ۔ کفایہ پتہ کیا ہے؟ ہدایہ کی پہلی جو شرح 60 جلدوں میں مرغینانی نے لکھی تھی کفایہ، پھر اس ویکھیا 60 جلدہ پڑھے گا کون، پھر انہوں 4 کیتیاں تو دانا رکھا ہے ہدایہ۔ تو فرما رہے ہیں ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا، ایو دل قرآن کتاب ہے۔ تو میرے عزیزو، اب جوان ہو، ہم تو ڈھل گئے، آپ کی ابتدا ہے، ہماری عصر ہے، آپ کی صبح ہے۔ اس وقت کو غنیمت جان لو کہ جانے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لو۔ اور اس حدیث پاک کو میں پہلی حدیث کے ساتھ جوڑ کے، یہ میں شروحات نہیں پڑھتا تھا، نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہوتا تھا، تبلیغی سفر۔ اللہ نے مجھے عربی کا ذوق دیا، میں الفاظ سے معنی کو اخذ کرتا تھا، قرآن سے بھی، حدیث سے بھی۔ جب آدمی تفسیر یا شرح پڑھتا ہے تو اس کا دماغ اس میں بند ہو جاتا ہے، اس کے دائیں بائیں پھر سوچ نہیں سکتا۔ جی فتح الباری میں یہ لکھا ہوا ہے اور معرف القرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن جو اللہ نے مجھے سمجھ دی ہے، اگر میں اسے استعمال کروں تو اللہ مجھے بھی کچھ سمجھائے گا۔ آخر وہ بھی تو ہماری طرح رجال تھے، ہم بھی رجال ہیں، ہم رجال ونحن رجال۔ تو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے، کہ نیت کے بغیر عمل وجود میں نہیں آتا، چونکہ نیت کا مصدر ہے نوا، اور نوا کہتے ہیں گٹھلی کو، اور گٹھلی کے بغیر بوٹا ہوندا ہے؟ بوٹا تو ہو جاتا ہے، پھل نہیں لگتا ہے، عمل تو ہو جاتا ہے، اجر نہیں ملتا۔ یہ تو چلو آسانی کیا لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں امام شافعی کا پلہ بھاری ہے کہ یہ نوات سے ہے بھائی، نیت نوات سے ہے۔ نوات گٹھلی کو کہتے ہیں، گٹھلی نہیں زمین میں ڈالو گے تو درخت کیسے ہوگا؟ تو انما الاعمال بالنیات، عمل تب وجود میں آتا ہے نیت، نیت سے مراد ہے اخلاص اور اللہ کی رضا۔ وہی عمل بنتا ہے جس میں اللہ کی رضا ہو۔ تو دین کی ابتدا ہے نیت سے، اس سے عمل وجود میں آتے ہیں۔ پھر یہ ایک سرمایہ ہے جو اندر میں محفوظ ہے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو حکم دیا ہے کہ اسے تالا لگا کے رکھو۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تالا ہے۔ جس کی زبان غلط ہو گئی، اس کی بخاری بھی گئی، اس کی تفسیر بھی گئی، اس کی فقہ بھی گئی، اس کی حدیث بھی گئی، اس کا سب کچھ گیا۔ اور جس نے زبان پہ قابو پا لیا، یہ زبان پہ قابو پانے کی طرف اشارہ ہے۔ تو نیت میری خالص ہے کہ نہیں، یہ موت پہ پتہ چلے گا۔ یہ اتنا باریک عمل ہے کہ مرتے دم تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ جب ایمان پہ خاتمہ ہوگا،
وہ جنت کے فرشتے آئیں گے، پھر تم دعویٰ کر سکتے ہو کہ میں مخلص ہوں۔ اس سے پہلے اتنا لطیف عمل ہے۔ مولانا الیاس صاحب نے جو 5واں نمبر رکھا نا، وہ اخلاص سے نیت، اب تبلیغ والے کہتے ہیں نہیں، اس کا نام تھا تصحیح نیت۔ تصحیح باب تفعیل سے ہے، باب تفعیل میں تکرار ہوتا ہے، اس لفظ میں اشارہ ہے کہ نیت بگڑتی رہے گی، ٹھیک کرتے رہنا، نیت بگڑتی رہے گی، ٹھیک کرتے 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 یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اور پھر یہ محفوظ کیسے ہوگا؟ زبان کی حفاظت سے، کہ اس کو تر کرو اللہ کے ذکر سے، اس کو تر، اور ذکر، زبان کا ذکر بھی ذکر ہے، لیکن اصل ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد۔ جب آپ کو کوئی یاد آتا ہے تو آپ اس کی مالا جپتے ہو، کسی کو یہاں پڑھتے ہوئے کوئی گھر یاد آ جاتا ہے، کسی کو کوئی دوست یاد آ جاتا ہے، تو زبان سے ذکر ہوتا ہے، لیکن اصل دل میں ہوتا ہے فلاں کی یاد آ رہی ہے، یاد آ رہی ہے، یاد آ رہی ہے۔ تو دل کا عمل ہے اللہ کو یاد کرنا، یہ دل اللہ کی یاد سے بھر جائے، احساس پیدا ہو جائے، اللہ اللہ اللہ۔ ایک حدیث جوڑ کر پھر دعا کرا دیتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں۔ میرے نبی نے کہا معاذ بن جبل سے، الا انبئک بملاک ھذا کلہ، معاذ تمہیں میں خلاصہ کر دوں شریعت کا۔ یہ تبوک سے واپسی ہو رہی ہے، اس میں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جنت کا راستہ بتائیں، آپ ایک لمبی نصیحت فرماتے ہیں، پورا دین ہے اس میں، پھر اس کے آخر میں کہتے ہیں الا انبئک بملاک ھذا کلہ وراس الامر وذروۃ سنامہ، کیا میں تمہیں خلاصہ بتا دوں ساری شریعت کا اور چوٹی کی چیز بتا دوں؟ تو کہا یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو سب مجھے دیکھنا ذرا سارا، آپ نے ایسے زبان نکالی، ایسے نہیں پکڑا، ایسے پکڑا، کینچی بنائی، پھر کہا کف لسانک، زبان پہ قابو رکھنا۔ اچھا یہ ایسے کر کے کیوں دکھایا؟ یہ تو بچوں کے لیے ہوتا ہے، یہ جو بچوں کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں تصویریں بنی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ، بڑوں کی کتابوں میں تو تصویریں نہیں ہوتی ہیں، کہ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ آپ نے معاذ جیسی شخصیت کو تصویر بنا کے دکھایا۔ معاذ کون ہیں؟ جو میرے نبی کی زندگی میں مفتی بن گئے تھے، نبی کی زندگی میں فتویٰ دیتے تھے، اور معاذ وہ ہیں اکیلے واحد صحابی جنہیں آپ نے کہا یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے پیار کرتا۔ 18 ہجری میں انتقال ہوا، میں 1436 ہجری میں اردن گیا جماعت میں، ان کے مزار پہ گیا، پورے مزار میں خوشبو تھی، تو قبر پر چادریں تھیں، میں نے سمجھا یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے۔ ایک آدمی کھڑا تھا، وہ میرے چہرے کو پڑھ رہا ہوگا یا پتہ نہیں کیا اس کو خیال ہے، کہنے لگا آپ کو خوشبو آ رہی؟ میں نے کہا جی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، چادروں سے ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہا سونگو۔ میں نے ایک سونگی، دوسری، تیسری، چوتھی، کوئی نہیں۔ میں نے کہا اس میں تو کوئی نہیں، کہ یہ قبر سے آ رہی ہے۔ ان کو مرے ہوئے 1418 سال ہو چکے ہیں، 1418 سال کے بعد میں گواہ ہوں، میں نے خود قبر کی خوشبو سونگھی ہے۔ اتنے بڑے آدمی کو یوں کر کے دکھایا، مشکل کام ہے۔ زبان پہ قابو پانے والے نظر ہی نہیں آتے، بہت بڑا کام ہے، گھروں کو اجاڑنے والی ہے اس کا غلط استعمال، گھروں کو آباد کرنے والی ہے اس کا میٹھا استعمال۔ میٹھے بول میں جادو ہے، غیبت، جھوٹ، گالی، بہتان،
تانے طنز، یہ زندگیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کف ھذا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انؤاخذ بما نقول، جو ہم بولتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا؟ کہ ثقلت کا امک یا ابن جبل، او جبل کے بیٹے تیرا بھلا ہو، تجھے پتہ ہے هل يكب الناس في نار جہنم الا حصائد السنتهم، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی یہ زبان ہوگی۔ تو اس پہ ختم ہو رہی ہے بخاری شریف، زبان پر اللہ ہی اللہ ہو، اللہ ہی اللہ ہو۔ کبھی انسان ہے ہو جائے اوپر نیچے تو اللہ کہتا ہے توبہ کرو ہم معاف کر دیں۔ سودا ہی بڑا مزے کا ہے۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ من یحاسب یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب کیا لینا ہے؟ آپ نے کہا اللہ، کہنے لگا بخن 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 بخندہ، پنجابی ترجمہ ہے صحیح، موجاں ہو گئیاں یا رسول اللہ، موجاں ہو گئیاں۔ تو آپ کو ایسے دیکھ کے حیران ہو، وہ کیڑی گل دی موجاں ہو گئیاں؟ ما یحملک علی قولک بخن بخن، کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، سخی بادشاہ ناپ بھی لوے تے چھڑ دیندا ہے۔ وہ سخی بادشاہ ناپتے کہ تھانے دار تھوڑا پولیس ہے، پاکستانی پولیس تھوڑا ہے کوئی، وہ تو رب ہے، پکڑ کے بھی چھوڑ کے معاف کر دے گا۔ تو معاملہ اللہ سے ہے۔ وہ کہتا ہے میرے نبی نے کہا دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹے، توبہ کر لو، اللہ تم سے دوستی نہیں توڑے۔ یہ کبھی نہیں کہے گا اے تو مذاق بنایا ہر ویلے توبہ توڑ کے آ جانا۔ وہ کہتا آؤ کوئی مجھ سے ناراض ہے، میں اس کو منانے جاتا ہوں، تو وہ آگے کھڑے ہو کے میں نے جب بھی پائے گا یا بوا بند کرے گا؟ بولو، وہ بند کرے گا۔ اور میرا رب کہتا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھ سے ناراض مجھے راضی کرنے آتا میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، دین تو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی حفاظت کے لیے ہے نیت درست ہو اور اس پہ قابو ہو، اس پہ قابو ہو۔ خطا ہو جائے فوراً معافی مانگو، کوئی زیادتی کر کے معافی مانگنے ہے فوراً معاف کرو، اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ آپ نے فرمایا جو کسی سے معافی مانگنے جائے اور اسے معاف نہ کرے وہ میرے حوض پہ نہیں آئے گا قیامت کے دن۔ تو آپ کی زندگی کی ابتدا ہے اللہ کو ڈھونڈو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ تو سارے بچے نیت کرو، جب فارغ ہو جاؤ جتنی ہمت ہو تبلیغ میں وقت لگاؤ، میں سال کا نہیں کہتا ہوں، جتنی تمہاری ہمت ہو اتنا وقت لگاؤ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ولسان لا يذكر۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نسألك الصحة والسلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من سيء الأسقام۔ یا اللہ جتنے بچے اس موقع پر دورہ حدیث سے فارغ ہوئے ہیں
ان کے علمی سفر کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کو قبول فرما، اس ادارے کو قبول فرما، مولانا زاہد صاحب کی محنت کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما۔ یا اللہ باپ کی وراثت کو انہوں نے سنبھالا ہے، ان کے آگے نسل کو بھی سنبھالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ بڑے باپ کے بیٹے تھے، انہوں نے اپنے باپ کی ذمہ داری کو نبھایا ہے، انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ یہاں پڑھنے والے بچوں کو علم نافع نصیب فرما۔ یا اللہ باعزت رزق نصیب فرما، ہر قسم کی بلاؤں سے بچا، اس ادارے کو اپنے خزانوں سے قبولیت عطا فرما، لوگوں کا رجوع نصیب فرما، یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو اخلاص نصیب فرما، ہم سب کو اپنے دین کی کاوش میں اخلاص نصیب فرما، زبان کا بول صحیح فرما۔ یا اللہ ہمیں تکبر سے بچا، عجب سے بچا، یا اللہ دنیا کی حرص و حوث سے بچا، شہرت کی حرص و حوث سے بچا، بڑا بننے کی حرص و حوث سے بچا، یا اللہ بخل سے بچا، یا اللہ عجب سے بچا، یا اللہ تکبر سے بچا، یا اللہ اتباع نفس سے بچا۔ یا اللہ تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما، تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مکاتب قرآن کی حفاظت فرما، تمام تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، جو بھی تیرے دین کا کام کر رہے ہیں اور تجھے پسند ہے انہیں قبول فرما۔ ہمارے ملک پر بھی رحم فرما، ہمارے ملک پر بھی رحم فرما، مہنگائی کو ختم فرما، ظلم و ستم کو ختم فرما۔ یا اللہ برکتیں عطا فرما، ہماری زمینوں میں، ہماری تجارتوں میں برکتیں عطا فرما، سود کو ختم فرما۔ ہر سال یا اللہ سیلاب تباہی بچاتے ہیں، ہمیں سیلابوں سے بچا۔ یا اللہ امیر و غریب کا بہت فرق ہے، یا اللہ اپنے فضل سے تو رزق کو عام فرما، جو بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں انہیں صحت عطا فرما، جو تیرے پاس پہنچ گئے ان کے درجے بلند فرما۔ اور یا اللہ جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمارا بھی خاتمہ ایمان پہ فرما۔ یہ جو بچے فارغ ہو کے جا رہے ہیں انہیں ہادی و مہدی بنا، انہیں ہادی و مہدی بنا۔ جتنے بھی مدارس سے بچے فارغ ہوئے ہیں سب کو ہادی و مہدی بنا، خیر کا ذریعہ بنا، شر کے رکنے کا ذریعہ بنا۔ ونسألک خیر الدنیا والآخرۃ یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین۔